ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ سب لوگ آئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، گھر دربار آل اولاد کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو اللہ کا ذکر ایسی چیز تو ہے نہیں کہ بس رمضان میں کر لیا اور پھر اس کے بعد چھٹی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان ہر وقت پیچھے پڑا ہوا ہے، لہذا مومن کو ہر وقت ذکر بھی کرنا چاہیے، نہیں تو جیسے ذکر سے غفلت ہوگی تو شیطان پھر پیچھے پڑ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، ہر وقت شیطان سے پیچھا چھوٹے۔ جب ہر وقت اللہ کا ذکر ہوگا تو کھانا پینا، کھیتی باڑی، دکان کس طرح چلے؟ یہ قدرتی طور پر ایک سوال ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے۔ صحیح ہے، ہر طرح ذکر ہونا چاہیے، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرو، اس میں ذات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ 10,000 دفعے اللہ اللہ کرو، 15,000، 20,000 مرتبہ کرو، اتنا کرو کہ سوتے ہوئے بھی زبان چلتی رہے غیر اختیاری طریقے پر۔ اب تو محنت نہیں ہوتی لوگوں سے، ورنہ تو پہلے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے روز آنا 1.25 مرتبہ اللہ اللہ کرنے کو کہا تھا۔ تسبیح چلاتے چلاتے انگلیوں میں زخم ہو جاتے تھے، کپڑا باندھ کر کے تسبیح چلایا کرتے تھے، صبح سے شام تک یہی تھا۔ اتنا اللہ 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 کرو کہ پھر خود بخود غیر اختیاری طریقے کے اوپر سوتے جاگتے ہر وقت اللہ اللہ زبان چلتی ہی رہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو موت سے پہلے 15-20 دن نہیں بلکہ مہینے بھر بے ہوش رہے اور بے ہوشی میں پڑے رہتے تھے۔ جب منہ کھلتا تھا تو نظر آتا تھا کہ زبان اللہ اللہ کر رہی ہے۔ یہ اسی کا اثر ہے۔ اتنی مشق کرائی کہ غیر اختیاری طریقے پر اب اللہ اللہ ہی زبان کہتی ہے۔ اللہ کا مبارک نام رگ و ریشے میں رچ بس گیا۔ تو اللہ اللہ
اسی طرح سانس کا ذکر ہے، ہر سانس آدمی لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے پاس انفاس، اتنا کرایا اتنا کرایا اتنا کرایا کہ اب سوتے جاگتے ہر وقت سانس پی لیے بغیر تو آدمی زندہ نہیں رہتا۔ جو سانس بھی لے رہا ہے اس میں اللہ اللہ ہو رہا ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ سوتے سوتے آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ ذکر تو جاری ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اتنا ذکر کیا جائے تو مطلب ہے ابتداءً اتنا ذکر کرو کہ کرتے 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 ذکر طبیعت بن جائے۔ اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ذکر ہوتا رہتا ہے، یہ ہے مقصد۔ جو ذکر بتاتے ہیں صوفیاء، زبان کا ذکر ہے، سانس کا ذکر ہے، دل کا ذکر ہے، دماغ کا ذکر ہے، کہ یہ خیال کرو کہ اللہ سامنے ہے۔ دل کا ذکر ہے، جو اللہ میرے سامنے ہے وہ میرا محبوب ہے۔ زبان کا ذکر ہے، میں اپنے محبوب کا نام لے رہا ہوں، تھکتا نہیں ہوں، لیتا رہتا ہوں، 24 گھنٹے لیتا رہتا ہوں۔ جو میرا محبوب ہے میں اس کا مبارک نام اپنے سانس سے لے رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، تب سو رہا ہوں۔ اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں، دماغ میں، زبان میں، سانس میں، اپنی زندگی میں اتار لے۔ اب کسی ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تو اللہ اتنا یاد ہے کہ اگر لقمہ منہ میں ڈال رہا ہے تو کیوں ڈال رہا ہے، اگر کاروبار کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے۔ ہر وقت اللہ سامنے ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ مطلب ذکر کا یہ ہے، صرف رمضان کی خصوصیت نہیں ہے، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ مزاج، طبیعت، دماغ، دل ذکر اللہ کا ایسا عادی ہو کہ اللہ کی یاد ہر چیز میں بس جائے۔ پھر اس کے بعد ارادے کی ضرورت نہیں، کرنے کی ضرورت نہیں۔ آدمی کچھ بھی کر رہا ہے، بھاولا چلا رہا ہے اپنے کھیت کے اندر، اللہ کا ذکر تو جاری ہے۔ دکان پر بیٹھ کر کے خرید و فروخت کر رہا ہے، تول تول کے چیز دے رہا ہے، اللہ کا ذکر تو جاری ہے۔ مدرسے میں بیٹھ کر کے کتاب پڑھا رہا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے۔ یہ ہے مطلب کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو کہ وہ ذکر رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو جائے، رچ بس جائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنا کرو اتنا کرو، آدمی چل نہیں پاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، کاروبار اجازت نہیں دیتا، مدرسہ اجازت نہیں دیتا، بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ نکل پا، آدھے گھنٹے میں کیا ہوتا ہے۔ جس طرح آدمی کو کمائی کی دھن ہوتی ہے، رات اور دن گھر میں بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، ہر وقت کمانے کی فکر ہے۔ اور اسی دھن کی وجہ سے لاکھوں کا مالک اور کروڑوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دھن نہ ہو تو نہیں ہوگا۔
اللہ کے ذکر کی بھی دھن ایسی ہی ہونی چاہیے، تب جا کر کے خیر کے دروازے کھلتے ہیں آدمی کے لیے۔ اب ارادے کی ضرورت نہیں، اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ذکر تو ہو رہا ہے۔ اگر موت سے پہلے بے ہوشی بھی طاری ہو گئی، اگر ذکر رچ گیا بس گیا سانس میں دل میں، جب تک دل حرکت کرتا رہے گا اللہ اللہ کرتا رہے گا، چاہے ہوش ہے چاہے نہیں، جب تک زندہ رہے گا سانس چلتا رہے گا، پاس انفاس ہوتا رہے گا، چاہے ہوش ہے یا نہیں۔ اس صورتحال میں حسن خاتمہ اللہ کا نام لیتے لیتے موت متعین ہو گئی، اس لیے کہ ہوش نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، خیال نہیں تھا، دیکھیے ہوش ہی نہیں تھا تو کیا ہوتا۔ مگر اس آدمی کا خوش نصیب کا ذکر نہ خیال پر موقوف ہے نہ ہوش پر موقوف ہے۔ ہوش ہو یا نہ ہو ذکر اللہ تو چل رہا ہے۔ جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ 12 تسبیح کر لی، اس میں ذات کر لیا گھنٹہ بھر، پاس انفاس بیٹھ کر کے کر لیا، نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کو دماغ کو اللہ کے ذکر میں اتنا لگائے اتنا لگائے اتنا لگائے کہ یاد رہے نہ رہے، اختیار ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ذکر ہی ہوتا رہے، یہ ہے مقصد۔ ہر اللہ کے ذکر کرنے والے کو اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا یہ ذکر وہ چیز ہے کہ جس سے حسن خاتمہ متعین طریقے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو اور بہت کرو۔ کیا مطلب؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اتنا کرو کہ اختیار سے بلا اختیار سے ایسی دھن لگی ہوئی ہو کہ ذکر خود بخود ہونے لگے۔ کیوں؟ اگر یہ صورت پیدا ہو گئی تو شیطان سے حفاظت متعین ہے۔ موت کے وقت تک جو راستے سے اللہ کے ہٹاتا ہے اس کا منہ کالا ہو جائے گا، وہ بے بس ہو جائے گا اور ایک طرف کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی اس آدمی پہ میرا بس نہیں چلتا، جس کو قرآن نے کہا تھا اللہ نے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندوں کے اوپر تیرا ہے شیطان بس چلے ہی گا نہیں، تو ایک طرف کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی اس پر میرا بس نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس کے تو رگ و ریشے کے اندر میں اللہ کا ذکر سمایا ہوا ہے، اختیار نہیں ہے، بغیر اختیاری طریقے کے اوپر ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کا مقصد ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں آ گئے، اللہ کا بڑا کرم ہے، گھر دربار سب چھوڑ کر کے پڑے ہوئے ہو، مسجدوں میں ساری دنیا کی مسجدیں آباد ہیں، آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، مشائخ کی خانقاہیں بھری ہوئی ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان مبارک اور مقدس گھڑیاں رات اور دن کو اللہ کے ذکر میں گزارے،
مقصد کیا ہے؟ اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ یہ ذکر رچ بس جائے، اس طرح کے جاگتے ہوئے سوتے ہوئے یاد ہے نہیں ہے، ارادہ ہے نہیں ہے، ذکر ہوتا رہے۔ کیوں؟ شیطان کے پھندے سے محفوظ ہو جائے گا، نہیں تو شیطان تو وعدہ کر کے آیا ہے بڑا پکا کہ جو تیری جنت تک لے جانے والا راستہ ہے صراط مستقیم، لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بالضرور اس صراط مستقیم پر گھات لگا کے بیٹھا رہوں گا، دیکھوں یہ کیسے پار ہوتا ہے راستہ، وہ پار کیسے ہوگا؟ وہ تو یہی صورت ہے کہ اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ اختیاری نہ رہے، غیر اختیاری طریقے کے اوپر ذکر ہو جائے۔ جب آدمی کو اتنا ذکر اس کے رگ میں ریشے میں بس جائے گا، اب وہ جو کاروبار دنیا کرے گا وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ کرے گا۔ اللہ کا ذکر تو کسی لمحے اس سے الگ ہے نہیں نہ، وہ اللہ کے ذکر سے الگ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا ذکر نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو کاروبار نہ کرو، نہیں۔ صحابہ بڑے بڑے دولت مند تھے، حضرت عثمان کا نام کے ساتھ لفظ ہے عثمان غنی، دولت مند عثمان، اور اللہ کے نبی سے اتنا قریب کہ آپ نے 2 بچیوں کا نکاح یکے بعد دیگر ان کے ساتھ ان کا انتقال ہو گیا، دوسری نے نکاح کر دیا۔ اور دولت کا حال یہ کہ آپ فرماتے ہیں چندہ کرو دو بھائی، غزوہ تبوک کے لیے 1000 سواری کے اونٹ اور گھوڑے تنہا حضرت عثمان نے دیے، ہر اونٹ نہیں کہ پکڑ کر کے دے دیا، وہ جو سواری کے اونٹ تھے بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا، سوار کو سواری پر بیٹھ کر کے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس نکیل پکڑ کر کے دے دیا۔ جو جہاد کرنے کے لیے جائے گا اسے جس چیز کی ضرورت ہوگی، وہ بھی کتنی دولت ہوگی، فرمایا پیسہ کا، لوگ گئے جن کے پاس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 اشرفی سونے کی لائے اور آپ کے سامنے، آپ پھر فرمایا تو پھر لائے 1000، پھر جو 3000 سونے کی اشرفی چندے میں دے، اس کے گھر کتنا ہوا؟ آپ اس طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اس سے کہتے ہیں آج عثمان نے اتنا کیا ہے کہ اب جو کچھ کرے سب معاف۔ ایسے دولت مند لوگ تھے، آپ نے دولت سے لیکن وہی کہ پہلے ذکر اتنا رچ بس جائے کہ جو کما رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو لے رہا ہے، جو دے رہا ہے، سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے پہلے اپنے رگ و ریشے میں اللہ کے ذکر کو بسائے، آدمی بس جائے، پھر کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہر چیز میں اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے
اس لیے کہ اللہ بسا ہوا ہے، تو کوئی غلط کام، برا کام، حرام کمائی پر نہیں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ جو نہیں چاہتا، جس سے خوش نہیں ہے نہیں کرتا، جس سے خوش ہے وہ کرتا ہوں۔ حدیث میں فرمایا من طلب الدنیا حلالا تعففا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جيرانه يأتي يوم القيامة ووجهه مثل البدر ليلة القمر، مثل القمر ليلة البدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو آدمی کاروبار کرتا ہے اور حلال کماتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے ذکر کو اپنے رگ و ریشے میں بسا لیا، اب کاروبار کر رہا ہے، جو کماتا ہے حلال کماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ اس کے سامنے ہے، استحضار ہے، کماتے ہوئے سمجھ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، اس لیے حلال ہی کما رہا ہے، اور اس کی نیت بھی صحیح ہے کمانے کی، کیوں کما رہا ہے؟ حلال کماتا ہے اور کس لیے کما رہا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تاکہ مجھے کل کو کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ اسلام میں بھیک مانگنا تو بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے، لو عہد کرو میرے ہاتھ پر کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگو۔ اب تو بھیک مانگنا مسلمان ہی کی خصوصیت علامت بن گئی۔ دیکھو مسجدیں جمعے کے دن جتنے اب عید آ رہی ہے دیکھو گے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، برقع پہنے ہوئے عورتیں بیٹھی ہیں، کوئی ہندو نہیں ملے گا۔ رسول اللہ نے جو اس دین کو لے کر آیا ہے، اس نے مسلمان کو جو دین دیا تھا اس کے اندر یہ چیز تھی کہ جو دنیا میں بھیک مانگے گا قیامت کے دن اس طرح آئے گا میدان محشر میں کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں، نچا ہوا ہڈی رہے گی۔ الیاذ باللہ۔ خاموش، بالکل نچا ہوا۔ منع فرمایا کبھی کسی سے سوال نہ کرو، یہاں تک کہ صحابی سواری پر بیٹھے تھے جو چابک ہے وہ نیچے گر گیا، خود اترے اور اتر کر چابک کو اٹھایا اور پھر بیٹھ گئے۔ شاگردوں نے کہا کہ سرکار ہمیں بتا دیتے، ہم اٹھا کے دے دیتے۔ فرمایا نہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، عہد لیا ہے کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ پیسہ تو دور کی بات ہے، چابک بھی اٹھائیں گے، خود اٹھائیں گے، کسی سے کہیں گے نہیں کہ اٹھا کے ہمیں دے دو۔ اس لیے فرماتے تعففا عن المسألة، اس لیے کما رہا ہوں اور حلال ہی کما رہا ہوں تاکہ مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ سعیا علی اہلی،
میں اپنے بچوں کا، بیوی کا، ماں کا، باپ کا، بہنوں کا، بھائیوں کا پیٹ بھر سکوں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں، یہ بھی نیت ہے۔ تیسری اور نیت ہے، میرے جو اڑوس پڑوس کے، میرے جو جار ہیں، پڑوسی ہیں، ان میں اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی بھی ضرورت پوری کر سکوں، اس لیے کما رہا ہوں۔ کمائی بھی حلال، کتنی کمائی کچھ نہیں، لاکھ ہے، کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، ارب ہے، خرب ہے، کتنی، اس کی کوئی چیز نہیں۔ حلال کمائے، نیچے کرو اسے، حلال کماؤ، چاہے جتنا کماؤ، نیت صحیح رکھو۔ کیا ہمیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہمارے بچوں کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، گھر والوں کو احتیاج اور ضرورت نہ پڑے، ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ یہی نہیں، میرے اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، فقر و تنگ دستی میں ہے، میں اس کی مدد کروں گا۔ فرماتے ہیں یہ کاروبار کرنے والا، یہ دکان پر بیٹھنے والا، ایسا آدمی فیکٹری چلانے والا جو حلال کماتا ہے اور بہترین نیت رکھتا ہے، یاتی یوم القیامت ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا تو جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ کے ذکر کے خلاف نہیں ہے کمانا، پہلے اللہ کے ذکر کو رچا لو، بسا لو، اس کے بعد چاہے جو کاروبار کرو حلال۔ اللہ رچ بس گیا، حرام کہاں سے کرے گا؟ مطلب ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو راستہ اپناتا ہے اللہ کی رضا کا راستہ اپناتا ہے، جو کماتا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ کماتا ہے، جو خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا پر خرچ کرتا ہے، چاہے جتنا کمائے اور چاہے جتنا خرچ کرے، کوئی بات نہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر دنیا کے کاروبار کے منافی نہیں ہے کہ ذکر کرے، اتنا کرے، اتنے دن سے ذکر کی بات ہو رہی ہے تو کرے کیا، کھائے گا کہاں سے؟ چاہیے کھانے کی کمی ہو رہی ہے۔ پہلے اللہ کے ذکر سے کو بسا لے، اپنے دل و دماغ میں محبت پیدا کر، پھر جو کرے گا راستے کھلے ہوئے۔ اس لیے میرے بھائی، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ جو کام کرے آدمی اللہ کی رضا کو ساتھ رکھ کر کرے، کبھی حلال حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرام میں اللہ کی رضا ہی نہیں، اللہ کی رضا تو حلال میں ہے۔ اور جب رضا اللہ کی اور اللہ بس جائے گا آدمی کے دل میں، دماغ میں، پھر اس کی نیت بھی صحیح ہوگی، خراب نہیں ہوگی۔ جو کمائے گا حلال ہوگا، جو کرے گا حلال ہوگا۔ اگر غلط چیز کا تصور بھی آیا تو فوراً تنبہ ہوگا۔ کوئی ذاکر
ذکر کرنے والا یہ کہتا ہے کہ بد نظری کی شکایت ہے، کوئی کہتا ہے کہ دل غلط چیز کی طرف بڑھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ذکر اللہ رچا بسا نہیں ہے دل و دماغ میں، اس پر پابندی کر، محنت کر۔ علاج اس کا یہی ہے اللہ کے ذکر کا رچ جانا، بس جانا۔ جہاں آنکھ ادھر اٹھے فوراً اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ تو اللہ کے ذکر ہی سے ہوگا۔ جہاں دماغ اور دل کسی طرح غلط چیز کی طرف متوجہ، فوراً دل و دماغ یہ بھی کہے گا کہ اللہ ساتھ ہے۔ اس مرض کا علاج ہی کثرت ذکر ہے۔ اللہ کو یاد جتنا آدمی کا بڑھ جائے گا وہ اتنا ہی گناہوں سے اجتناب اور پرہیز ہوتا رہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اتنی اپنی محبت عطا فرما دے کہ دل و دماغ گناہ کی طرف نہ چلے، اور اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہمیں حسن خاتمہ میسر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی